ایسے شخص کی کیا سزا، کیا انجام بتایا ہے قرآن و احادیث کی روشنی میں جائے۔ محترم حضرات، سب سے پہلے تو میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جب اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت کیسی کی جائے، کب کی جائے، اس چیز کے لیے اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل کی، انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا۔ ہر قوم میں اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا اعلان وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ کا اعلان ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف بلائے اور طاغوت یعنی معبودان باطلہ کی عبادت سے روکے۔ انبیاء کرام اللہ رب العالمین کے سلیکٹڈ، چنندہ، منتخب بندے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے احکامات، اللہ رب العالمین کے فرامین، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو لوگوں تک امانت داری سے پہنچاتے ہیں۔ انبیاء اکرام جب اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے شرک سے لوگوں کو روکنے لگے، اس وقت شروع ہی سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ تقریباً تمام قوموں نے اپنے وقت کے نبیوں کی مخالفت، نبیوں کو برا بھلا کہا، نبیوں کو ساحر کہا، نبیوں کو جادوگر کہا، نبیوں کا مذاق اڑایا، انبیاء کرام اور رسول کو برا بھلا کہا، یہاں تک کہ انہیں مارا گیا، ستایا گیا، قتل تک کی ناپاک سازشیں رچی گئی، کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور شرک سے روکا تو قوم والے ماننے کے بجائے انکار کرنے لگے اور حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، اور جس عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ پورا ہو کر رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برا بھلا کہا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی، برائیوں سے روکا، حضرت شعیب علیہ السلام کو برا بھلا کہا گیا۔ غرض کے جتنے انبیاء کرام آئے، ان انبیاء کرام کے دشمن زیادہ رہے، ماننے والے کم رہے، ماننے والے کم، انکار کرنے والے، مذاق اڑانے والے، برا بھلا کہنے والے، دشمنی رکھنے والے بہت زیادہ رہے، تمام انبیاء کرام۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، کہ ہم نے ہر ایک نبی کے لیے دشمن بنایا تھا جو مجرموں میں سے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین سورہ انعام آیت نمبر 112 میں اعلان فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، شیطانوں میں سے بھی نبی کے دشمن اور انسانوں میں سے، جنوں میں سے بھی نبی کے دشمن اور انسانوں میں سے بھی نبی کے دشمن، جن لوگوں نے انبیاء کرام کا مذاق اڑایا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے اعلان فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آپ سے پہلے جو رسول آئے ان رسولوں کا، ان نبیوں کا مذاق اڑایا گیا۔ تو یہ جو مسئلہ چلا آ رہا ہے انبیاء کرام کا مذاق، تو یہ شروع ہی سے چلا آ رہا ہے، اور میں اور آپ جانتے ہیں آج کی تاریخ میں، ان ایام میں میں اور آپ جانتے ہیں اسلام کی ایک ایک چیز کو مذاق اڑایا جا رہا ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ کبھی طلاق کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عورتوں پر ظلم ہے، کبھی پردے کے بارے میں آواز اٹھائی جاتی ہے کہ یہ عورتوں پر ظلم و زیادتی ہے، تو کبھی میں اور آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی غذاؤں، کھانے پینے پر بریک لگانے کی، روک لگانے کی ناپاک کوششیں کی جاتی ہے، تو کبھی اللہ رب العالمین کے جو گھر ہے مساجد، ان مسجدوں کو چھیننے کی ناپاک سازشیں کی جاتی ہے، تو کبھی ام المومنین پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اور میں اور آپ جانتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہا جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں دشمنی اسلام سے ہے، توحید سے ہے، اللہ رب العالمین کے دین سے ہے، فطرت والے دین سے ہے، کیونکہ یہ مشرک ہے، کافر ہے، اور کسی بھی صورت میں مشرک اور کافر اسلام اور اسلامی تعلیمات سے راضی نہیں ہو سکتے، خوش نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کی پلاننگ، ان کی سازشیں، ان کا مکر، ان کا فریب، ان کی چالیں اور ان کی پوری کوششیں اسلام کے خلاف شروع ہی سے رہی اور قیامت تک رہے گی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین کا فرمان قرآن مجید 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ایسے مشرکین کے بارے میں اور دوسری جگہ اور کافرین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ دوسری جگہ کہا ولو کرہ المشرکون، کہ لوگ تو اللہ رب العالمین کے نور کو، اللہ رب العالمین کے دین کو، حق کو، اسلامی تعلیمات کو بجھانے کی، مٹانے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں، کرتے چلے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اللہ رب العالمین اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر لوگ اسے نہ کر سکیں۔ دوسری جگہ کہا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ دونوں میں بڑی حکمتیں ہیں، اس لیے کہ کافر بھی بالکل اسلام کا دشمن، توحید کا دشمن، اور مشرک بھی بالکل اسی طرح سے توحید کا دشمن، بالکل اسی طرح سے توحید کا دشمن۔ میں اور آپ جانتے ہیں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، آپ کی زندگی کے بارے میں غلط سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے بغیر سوچے بغیر سمجھے اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ان کی دل آزاری کی جا رہی ہے، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم معبودان باطلہ کو، یعنی جنہیں لوگ پوجتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، انہیں برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم انہیں برا بھلا کہو گے تو بدلے میں تمہارے معبود کو یعنی اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہیں گے، جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید 7ویں پارے میں اعلان فرماتا ہے لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ اللہ کے علاوہ جنہیں پکارا جاتا ہے تم انہیں گالی نہ دو۔ کیوں گالی نہ دو؟ اگر تم انہیں گالی دو گے بغیر علم کے، وہ اللہ کو گالی دیں۔ اس طرح سے شریعت اسلامیہ نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ معبودان باطلہ کو گالی دینے کا اختیار ہمیں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ جانتے ہیں مسلمان توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، لیکن معبودان باطلہ کو گالی نہیں دیتے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ غلط کر رہا ہے، وہ اسلام کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ اس کے باوجود وقتاً فوقتاً کبھی ام المومنین پر الزامات لگائے جاتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جاتا ہے، کبھی قرآن کو برا بھلا کہا جاتا ہے، کبھی مساجد پر اعتراض کیا جاتا ہے، تو کبھی دیگر اسلامی تعلیمات کو وقتاً فوقتاً نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حاضرین، اسی میں سے میں اور آپ جانتے ہیں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برا بھلا کہا گیا، آپ کے بارے میں جو اعتراضات کیے گئے، آج ایک علاقے سے نکل کر کے پوری دنیا میں اس چیز کی وجہ سے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ شاتم رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دلیل و رسوا ہوتا ہے۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وہ عظیم شخصیت کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مقام عطا کیا کہ تمام نبیوں کے سردار اللہ رب العالمین نے آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عظیم شخصیت کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے گواہی دی کہ جو نبی دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ادب احترام تو اللہ رب العالمین نے اتنا زیادہ کیا کہ قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے خطاب کیا، کہیں کہا یا ایھا المدثر تو کہیں کہا یا ایھا المزمل۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر اللہ رب العالمین نے کر کے آپ کو خطاب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی سے بھی شریعت اسلامیہ نے سختی سے منع کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر تم اپنی
آوازوں کو بلند نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر تم اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے ایمان سے خارج ہو جاؤ, دین سے خارج. شریعت اسلامیہ نے منع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی گستاخی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کی نافرمانی کرنا اختلافات کا ذریعہ بنتا ہے. اس بات کا ذکر کیا کہ گناہوں کی طرف جانے کا ذریعہ بنتا ہے. اس بات کا ذکر کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جائے, اطاعت سے ہٹ جائے, وہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے. غرض کہ ہر طرح سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی باتوں اور آپ کے اعمال کی خود اللہ رب العالمین نے گواہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں کئی دلائل ہے جس میں اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین ایسے ظالمین کو, گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے. اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا جاتا تھا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ابتر نہیں ہے, ان شانیہ کا ابتر. ابتر تو آپ کے دشمن ہے جو دم کٹے ہیں, جن کا نام لیوا کوئی نہیں, جن کی زندگیوں میں کوئی خیر نہیں, جن کی زندگیوں میں کوئی فائدہ نہیں, وہ تو آپ کے دشمن ہیں, آپ نہیں. اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ رسول کا انجام کیا ہے, گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو گستاخ رسول ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والے, تکلیف پہنچانے والے, دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے. اللہ رب العالمین کا اعلان ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو ایذا پہنچاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو ایذا تکلیف پہنچاتے ہیں, زبان کے ذریعے, کلمات کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے برا بھلا کہتے ہوئے, اللہ رب العالمین کا اعلان ہے دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت اور آخرت میں بھی ان کے اوپر, اور رسوا کن, ذلت والا عذاب ان کی. گستاخ رسول کا انجام کیا ہے؟ گستاخ رسول کا انجام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 63 میں اعلان فرماتا ہے الم يعلموا انه من يحاد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. کیا وہ لوگ نہیں جانتے جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کر رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں, انه من يحاد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لوگ جہنم میں. ذالک الخزي العظیم, اور خزي العظیم رسوا کن عذاب ہے, ذلت والا بڑا عذاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ قتل لازم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سب نبی من الانبیاء فاقتلوه, کہ جو نبی کو انبیاء کرام میں سے کسی کو گالی دے فاقتلوه, تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا قتل کر دیا جائے گا. اسلامی حکومت تو فوراً اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی. اور اس کے تعلق سے بہت سارے واقعات جو گستاخ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے, آپ کو برا بھلا کہنے والے, آپ کو گالیاں دینے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے, ان کی گردنیں اڑا دی گئی, ان کا قتل کر دیا گیا. بہت سارے واقعات ہیں جس میں سے مختصراً ابو لہب, میں اور آپ جانتے ہیں ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا تمہارے لیے ہلاک ہو, تم کیا توحید کی دعوت دینے بلائے ہیں, ایک اللہ کی دعوت دینے بلائے ہیں, معبودان باطلہ سے روکنے, ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ان سے روکنے کے لیے ہمیں بلائے ہیں. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا ابو لہب کہتا تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کے ہلاکت کے تعلق سے سورت نازل کر دی, کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. پوری آیت سورہ, یعنی ابو لہب کے لیے ہلاکت کا اعلان کیا گیا. اللہ رب العالمین اس طرح سے ابو لہب کو دلیل و رسوا اللہ رب العالمین نے دنیا میں کر دیا کہ ایسی بیماری نے اللہ رب العالمین نے مبتلا کر دیا کہ اس کے جسم پر پھوڑے اور پھنسیاں آنے لگے, جس کے اندر خون اور پیپ ایسی گندی بو کے ساتھ اس کا جسم پورا بھرنے لگا کہ بالآخر اس کی اولاد اس سے دور.
کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا. اسی گندی سزا میں وہ مبتلا ہو کر مر گیا. اس کے مرنے کے بعد 3 دن تک اس کی لاش کے قریب اس کی اولاد بھی نہیں. کچھ لوگوں کو لگا کر اسے کسی چیز سے ڈھکیل دیا گیا اور دفنا دیا. تو یہ انجام گستاخ رسول کا اللہ رب العالمین دنیا میں کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا اعلان، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اسے لعنت اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی لعنت. دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا. اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ابو لہب کو ذلیل و رسوا کیا کہ اس کی لاش کو اس کے بیٹے بھی اس کی لاش کے قریب بھی نہیں جا سکے. کعب بن اشرف، اس شخص نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور گستاخی کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھنے لگا. برا بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا. جب کعب بن اشرف کی گستاخی بڑھنے لگی تب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کعب بن اشرف کو قتل کر دیا. بہت سارے واقعات ہیں، مختصراً میں اشارہ کر رہا ہوں. بالکل اسی طرح سے ابن خطل نامی شخص جس کا نام تھا عبداللہ، یہ اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اسلام سے پھر گیا، یعنی مرتد ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا. تب اس شخص نے، ابن خطل جس کا نام عبداللہ تھا، اسلام سے ہٹ گیا، مرتد ہو گیا. دوسرا، اس نے اس ایک غلام کو قتل کر دیا. تیسرا، اس نے کچھ لونڈیوں کو رکھ لیا کہ وہ لونڈیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گیت کے ذریعے، گانوں کے ذریعے، کلمات کے ذریعے گستاخی کرتی تھی. ابو برزہ رضی اللہ عنہ اور یا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس ابن خطل کو قتل کیا. اور کیسے قتل کیا، کہاں قتل کیا؟ یہ ابن خطل خانہ کعبہ کے غلاف کو چمٹا ہوا تھا، خانہ کعبہ کے غلاف کو چمٹا ہوا تھا. اور میں اور آپ جانتے ہیں وہ حدود حرم ہے، وہاں پر لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری بالکل منع ہے، حرام ہے. وہ امن کا گھر ہے، وہاں قتل و غارت گری کرنے سے شریعت اسلامیہ نے سختی کے ساتھ منع کیا. لیکن چونکہ ابن خطل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، لہذا ابن خطل کو صحابی نے، یعنی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے وہاں سے نکال کر کے اسے قتل کیا. یہ دلائل اس کے علاوہ اور بہت سارے دلائل ہیں. ابو رافع ایک یہودی شخص تھا، اس کا قتل بھی بالکل اسی طرح سے صحابہ کرام نے قتل کیا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہا کہتا تھا. ایک اور شخص نابینا صحابی ام ولد، ان کی بیوی جب یہ نابینا صحابی ایمان لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تو ان کی بیوی انہیں برا بھلا کہتی تھی. ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگی تو یہ نابینا صحابی سے برداشت نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور اس اپنی بیوی کا قتل کر دی. اس کے علاوہ اور بہت سارے دلائل ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو گستاخ رسول ہے بغیر اختلاف کے پوری امت کا اجماع ہے. قرآن کے بہت سارے دلائل، احادیث کی بہت سارے دلائل، تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو ایسے ملعون کی سزا یہ ہے کہ اس کا قتل کر دیا جائے، اب چاہے وہ کوئی نہیں. اس کے علاوہ اور دیگر دلائل نے یہ انجام کس کا؟ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام. اب ایسے حالات میں جب حالات اس طرح سے پرفتن ہو، جب حالات مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہو، جب اسلامی تعلیمات کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بڑھتی چلی جا رہی ہو، تو ایسے وقت میں ایمان والوں کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ ایمان والوں کو کرنا کیا چاہیے؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سے مختصراً یہ ہے کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں خود سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی، اور ایسی محبت کہ اس روئے زمین میں سب سے زیادہ اگر ہم کسی سے محبت کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اس روئے زمین کی تمام مخلوقات سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت ہو،
اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر اگر کسی سے محبت ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے نزدیک اس کے والدین اس کے اولاد اور اس روئے زمین پر موجود سارے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین اس کی اولاد والناس اجمعین اور لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہوں. اور ایسی محبت صحابہ اکرام کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا سے اشارے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر جان دینے اور جان لینے دونوں کے لیے تیار ہوا کرتے تھے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے کہ جب دشمنوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور سولی پر چڑھایا, سولی پر چڑھانے کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو تیر سے چبا رہے ہیں, تکلیف پہنچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے خبیب کیا تم اب یہ سوچتے ہو کہ تمہاری جان بچ جائے اور تمہارے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کہتے ہیں کہ ارے ظالموں میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا, مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میری جان بچ جائے اور بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ایک کاٹا. یہ محبت پیدا کرنا. اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو میں اور آپ جانتے ہیں آج حالات کیا ہے. آج حالات یہ ہے کہ مسلمان بدعات میں پڑے. کیوں بدعات میں پڑے؟ ایمانی کمزوری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کمزوری. جب محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ جائے تو میں اور آپ جانتے ہیں پوری دنیا ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن افسوس آج ایمانی کمزوری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہونے کے نتیجے میں حالات یہ ہے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے, دوسری طرف فلاں باپ دادا کی بات, زیادہ تعداد کی بات, فلاں کی بات, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہی تو ایمانی کمزوری ہے. ہمارے صرف دعوے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو میں اور آپ جانتے ہیں آج غیروں کو آئیڈیل نہیں بنایا جاتا, شخصیات کو آئیڈیل نہیں بنایا جاتا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنایا. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ حالات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبانی نہ ہو بلکہ عملی ہو. ہم عمل کر کے بتائیں. ہمارا رہن سہن, ہمارا طور طریقہ, ہمارا لباس, ہمارا چہرہ, ہماری زندگی کے تمام اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ, تب تو صحیح دعوت لوگوں تک پہنچے گی. صرف ہم زبانی طور پر کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اس کے باوجود ہمارا رہن سہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں, ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں, ہمارے شادی بیاہ, رسم و رواج, طور طریقے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوں گے تو کہاں سے محبت؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ وہ واحد شخصیت ہے. میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العالمین سے رو رو کر گڑ گڑا کر امت کے لیے دعا کرتے ہیں. وقت کی اہم ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, وقت کی اہم ضرورت ہے. ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا دفاع کیا جائے. لازم, ہر ایک مسلمان پر لازم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات کا دفاع. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی اعتراضات کیے جاتے ہیں, جس میں سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے شوقین تھے. عورتوں کے شوقین نہیں تھے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے شوقین ہوتے تو 25 سال کی عمر میں ایک بوڑھی عورت سے نکاح نہیں کرتے. تو بہرحال مختلف طرح سے دلائل دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا دفاع کرنا لازم ہے. کیسے دفاع کیا جائے؟ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر حملے ہو رہے ہیں بالکل اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا دفاع کیا جائے. سیرت کے پروگرام رکھے جائے, سیرت سے واقف ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیزیں پسند تھی, کون سی چیزیں ناپسند تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا اور کن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका इस चीज को जाना जाए, इस पर अमल किया जाए। वक्त की अहम जरूरत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का दिफा किया जाए। जिस तरह से मीडिया पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, उसी मीडिया के जरिए, जबान के जरिए, कलम के जरिए, जान और माल के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का दिफा करना हमारे ऊपर लाजिम और जरूरी है। जैसे सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का दिफा करते थे। बहुत लंबी तारीख है, वाक़यात है। हजरत हस्सान रज़ियल्लाहु अन्हु जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलिमात कहे जाते थे, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनकी आवाज बहुत अच्छी थी, ये बेहतरीन इस्लामी शायर थे, अशार कहते थे अरबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर किया, कहा कि तुम वो लोग इस्लाम के खिलाफ अशार कह रहे हैं, मेरी शान के गुस्ताखी कर रहे हैं, तुम इस्लाम का दिफा करो अशायर के जरिए से। वक्त की अहम जरूरत है। जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर हमले हो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के दिफा के तौर पर मीडिया के जरिए, जान के जरिए, माल के जरिए सामने आना होगा, वरना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियां बढ़ती चली जा रही है, उसके सबब हम लोग भी बने। मैं और आप जानते हैं कि हुकूमत को जिस तरह से हम अपनी बात मनवा सकते हैं, हिकमत और दानाई के साथ अपनी बातें मनवाएं। जैसे एहतजाज के जरिए हमारे जो सियासी लीडरान, ओहदेदारान और कायदीन हैं, उन कायदों को भी आगे बढ़ना वक्त की जरूरत है। वोट लेने के लिए तो सब सामने आते हैं, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाया जाता है, ये लोग पीछे हो जाते हैं। इन लोगों को आगे आना होगा और इनके साथ पूरी की पूरी कौम को भी आगे आना होगा। वक्त की अहम जरूरत। ये इस्लामी तालीमात की हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों पर डाली, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन पर भी डाली है। तो वक्त की अहम जरूरत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जैसे कि हिकमत इशारा किया गया कि मैं और आप जानते हैं आज मामला ये है कि मुसलमान करने में बहुत पीछे है और बदनाम होने में बहुत ज्यादा है। यानी अगर कोई गुस्ताख रसूल है, उसे कैफर किरदार तक पहुंचाना ये ईमान वालों के लिए लाजिम और जरूरी है, लेकिन इस पर अमल न होते हुए इसके बिलमुकाबिल वावेला करके खुद भी बदनाम होते हैं और दूसरों को भी बदनाम करते हैं। देखिए ये ईमान का एक जुज है, लाजमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर अगर गुस्ताखी की जा रही है, दागदार आपकी शख्सियत को बनाया जा रहा है, जिस तरह से मेरी और आपकी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती है कि कोई अगर हमारे माँ को गाली दे, बाप को गाली दे, मैं और आप जानते हैं लड़ते हैं, मरते हैं या मार देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी की जा रही है, गालियां दी जा रही है, बुरा भला कहा जा रहा है, तो ईमानी गैरत का ये तकादा है कि हर एतबार से उनका दिफा किया जाए, हर एतबार से दिफा किया जाए। वक्त की अहम जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की जा रही है, वो गुस्ताखी करने वालों को इस्लाम की दावत हिकमत के साथ पहुंचाया जाए। याद रखिए, देखिए जितने इस्लाम के दुश्मन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दुश्मन हैं, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून ये है कि इस्लाम का पैगाम उन तक पहुंचाया जाए। जैसे कि फिरौन जो अपने आप के रब होने का दावा करता था, कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बुलंद रब हूं, बड़ा जालिम था, बड़ा सरकश था, बच्चों को कत्ल कर देता था, ईमान लाने वालों को सताता था, इतना बड़ा जालिम। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का हुक्म दिया कि जाओ, जाकर उसके पास दावत दो। वो बड़ी सरकशी फैला रखा है, उसे तौहीद की दावत दो, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाओ। इसके अलावा और कई दलाइल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबसे पहले इस बात का हुक्म दिया कि पहले दावत दी जाए, इस्लाम की दावत, तौहीद की दावत, सुन्नत की दावत लाजिम है। उसके बाद फिर अगर नहीं मानता है बददुआ की जाएगी या जो अमल किए जाते हैं जैसे कि वो किया जाएगा। अलबत्ता सबसे पहले दावत। और आज इस मैदान में यकीनन हमको मानना होगा कि आज इस मैदान में हम बिल्कुल पूरे, जाहिर सी बात है, एतराज करने वाले कौन? इस्लाम दुश्मन, जो इस्लामी तालीमात से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से नावाकिफ। वरना अगर वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से वाकिफ हो जाए, आपकी सीरत से वाकिफ हो जाए, आपकी तालीमात से वाकिफ हो जाए, अरे वही जो आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत कर रहे हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने वाले बन जाएंगे। क्या हम तारीख भूल गए?
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے.